وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے ایک مقام پر مسلمان عورت اور مسلمان مرد، مؤمنہ عورت اور مؤمن مرد، ان کی صفات بیان فرمائی ہیں، اور ساتھ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ جو مؤمن مرد اور مؤمنہ عورت، مسلمان مرد اور مسلمہ عورت ان صفات کے حامل ہوگی، حاملہ ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی مغفرت کا وعدہ کرتا ہوں. 22ویں پارے میں یہ رکوع شروع ہوتا ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. یہ تمام باتیں اللہ پاک گنوانے کے بعد مسلمہ عورت، مسلمان مرد، مؤمنہ عورت، مؤمن مسلمان مرد کے بارے میں فرماتے جو اس قسم کے اعمال کر کے دنیا سے آئیں گے میں اللہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان کو معاف کروں گا، اجر عظیم عطا کروں گا. آج کی اس مجلس میں 2-3 حدیثیں ذکر کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام جو ارشاد فرمائی ہیں وہ عرض کرتا ہوں. اور یہ بات یقینی یاد رکھیں کہ ہماری یہ مجلس محض اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مہینے بھر میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں، جو مجھ سے کوتاہیاں غلطیاں ہوتی ہیں میں آپ لوگوں میں ذکر میں شامل ہو کر اپنی بخشش کا سبب سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک آپ میں سے کسی کے دل میں میرے بارے میں دعا کی کیفیت ڈال دیں اور وہ میری مغفرت کی دعا کر دے تو انشاءاللہ تعالی میرا بیڑا پار ہے، اور وہ مہینے بھر کی جو کوتاہیاں ہیں وہ لغزشیں میری توبہ استغفار اور آپ کی توبہ استغفار سے اللہ پاک ہم کو معاف فرما دے. میں تو محفل کو اسی نیت سے قائم کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں مہینے بعد اکٹھا بیٹھ کر اپنی یاد میں مشغول فرما لیتے ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اس کا فضل ہے، انعام ہے جو ہم کو توفیق عطا فرماتے ہیں. اس کی توفیق سے بغیر، اللہ پاک کی توفیق کے بغیر کوئی آدمی اچھا عمل نہیں کر سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم قالوا بلى قال ذکر اللہ. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو وہ عمل بتاؤں جو تمہارے سارے اعمال میں بہتر ہے؟ تم کو وہ عمل بتاؤں جو تمہارے سارے اعمال میں بہتر اور تمہارے مالک کی نگاہ میں پاکیزہ تر ہے. سب اعمال میں بہتر اور تمہارے مالک کی نگاہ میں پاکیزہ تر ہے، اور تمہارے درجوں کو دوسرے تمام اعمال سے زیادہ بلند کرنے والا ہے. تمہارے درجوں کو دوسرے تمام اعمال سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور راہ خدا میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ اس میں خیر ہے. راہ خدا میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ اس میں خیر ہے، اور اس جہاد سے بھی زیادہ تمہارے لیے اس میں خیر ہے جس میں تم اپنے دشمنوں اور خدا کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارو، وہ تمہیں ذبح کریں اور شہید کریں.
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا قیمتی عمل ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا ذکر اللہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اللہ پاک کا ذکر جو ہے وہ تمام اعمال سے افضل ہے. لا الہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ. اور قرآن میں فرمایا گیا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر, اور اللہ پاک کا ذکر سب سے بڑا ہے. جب اللہ پاک کا ذکر آدمی کرتا ہے تو بقیہ اعمال اس کے درجے کے اعتبار سے کم درجے کے ہیں, ذکر سب اعمال سے اونچے درجے کا ہے. اس کی تشریح مولانا منظور احمد صاحب نعمانی رحمۃ اللہ نے یوں فرمائی ہے, یہ حدیث دراصل قرآن مجید کی آیت وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کی تشریح و تفسیر ہے. بے شک اللہ کا ذکر اس لحاظ سے کہ وہ اصلاً بالذات مقصد اعلیٰ ہے. اللہ پاک کے ذات کا ذکر نام کا ذکر ہے, اور اللہ کی رضا اس کے تقرب کا سب سے قریبی ذریعہ ہے, اور وہ دوسرے تمام اعمال سے بہتر بالاتر ہے. یہ اس کے منافی نہیں کہ کسی خاص حالت میں اور کسی ہنگامی موقع پر صدقہ, انفاق لوجہ اللہ یا جہاد و قتال فی سبیل اللہ کو زیادہ اہمیت حاصل ہو جائے. اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک عمل ایک اعتبار سے افضل و اہم ہو اور دوسرے اعتبار سے کوئی دوسرا عمل زیادہ اہمیت رکھتا ہو. جس وقت جہاد کا موقع آئے گا اس وقت جہاد کرنا افضل ہوگا, لیکن ذکر تو پھر بھی نہیں چھوٹے گا نا, ذکر تو پھر بھی ساتھ رہے گا. محتاج و مساکین میں مال تقسیم کرتے وقت بھی اس وقت زیادہ درجہ اس کا ہے کہ غربا مساکین میں جب بھوک پڑی ہو ان میں اپنے مال سے ان میں خرچ کرو, بہت بڑا عمل ہے. ذکر اس وقت بھی نہیں چھوٹتا, ذکر کرتے ہو مال تقسیم کرو, ذکر کرتے ہو جہاد کرو. دوسری حدیث عن ابی سعید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای العباد افضل وارفع درجة عند الله يوم القيامة قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قيل يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله قال لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويغتضب دما فإن الذاكر لله أفضل منه درجة أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو توجہ کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا یا رسول اللہ بندوں میں کون یعنی کس عمل کا کرنے والا سب سے افضل ہے. بندوں میں کون اور کس عمل کا کرنے والا سب سے افضل ہے, اور قیامت میں کس کو اللہ کے ہاں زیادہ بلند درجہ ملنے والا ہے. آپ نے فرمایا اللہ کو زیادہ یاد کرنے والے بندے اور زیادہ یاد کرنے والی بندیاں, افضلیت اور قیامت میں درجہ کی بلندی انہی کے لیے ہے. عرض کیا یا رسول اللہ کیا ان لوگوں کا درجہ اس بندے سے بھی اونچا ہے جو سر بکف ہو کر راہ خدا میں جہاد کرے؟ آپ نے فرمایا اگر کسی بندہ نے اس طرح جہاد میں جانبازی کی کہ دشمنان حق کفار و مشرکین کے صفوں میں گھس کر تلوار چلائی یہاں تک کہ اس کی تلوار ٹوٹ گئی, وہ دشمنوں کے ہاتھوں سے زخمی ہو کر خون میں شرابور ہو گیا, جب بھی اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ درجہ میں اس سے افضل ہے. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری حدیث عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لكل شيء سقالة وسقالة القلوب ذكر الله وما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ہر چیز کی صفائی کے لیے کوئی سائیکل ہے. قلوب کی سائیکل یعنی ان کی صفائی کا خاص مسالہ, خاص ذریعہ, خاص چیز جس سے جیسے زنگار کو ریگمال سے صاف کرتے ہیں, آگ سے صاف کرتے ہیں, زنگار لگ جائے اس کو دھوتے ہیں, اس طرح قلب کو دھونے کا مسالہ کیا ہے؟ فرمایا ذکر اللہ, اللہ کا ذکر قلوب کے سائیکل کو, قلوب کا سائیکل ہے, مسالہ ہے صاف کرنے والا اور اللہ کے عذاب سے بچانے والا اور نجات دلانے میں اللہ کا ذکر جس قدر مؤثر ہے اتنی کوئی دوسری چیز مؤثر نہیں. یعنی دلوں کو صاف کرنے میں, عذاب سے بچانے میں, نجات دلانے میں اللہ کا ذکر جس قدر مؤثر ہے اتنی کوئی دوسری چیز مؤثر نہیں.
لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں وہ جہاد بھی عذاب خداوندی سے نجات دلانے میں ذکر کے برابر مؤثر نہیں جس کا کرنے والا ایسی جاں بازی سے جہاد کرے کہ تلوار چلاتے چلاتے اس کی تلوار بھی ٹوٹ جائے۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے، اس سے جہاد کی نفی مراد نہیں، جہاد ایک وقت پر ہے، وقت آنے پر جہاد ہے، اور ذکر ہر وقت موجود ہے، اس کو ہر وقت کرو، اس میں اس کا کرنے والا درجے کے اعتبار سے اس مجاہد و غازی سے افضل ہو جاتا ہے جو ایک وقت پر آ کر اس کے درجے میں عام مسلمانوں کے درجے میں بہت بلندی ہے، لیکن اللہ کا ذکر حضور فرماتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے والا ان تمام سے بھی بلندتر ہے۔ اس لیے دوستو ذکر کو جان کا زندگی کا حصہ بنا لو، دن میں 24 گھنٹوں میں کوئی ایک وقت فارغ کر کے تھوڑی دیر اللہ کے ذکر میں بیٹھ جایا کرو، اور چلتے پھرتے تیسرا کلمہ ہمارے حضرت شاہ عبد القادر صاحب نبر اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، اور والد گرامی حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تیسرا کلمہ تم پڑھو پھر دیکھو میرا اللہ کرتا کیا ہے۔ تیسرے کلمے کو معمولی چیز مت سمجھے، جتنا ہو سکے پڑھ لیا کریں، کم از کم ایک تسبیح تو روز ہو ہی جایا کرے نا۔ باقی آدمی چلتے پھرتے زبان سے تو کام نہیں کر رہا نا، زبان سے تو بولنا ہے نا، ہاتھ کام کرتے ہیں اور زبان سے اللہ کا ذکر جاری رہے تو انشاءاللہ دل بھی صاف رہے گا، خیالات بھی پاک رہیں گے اور دماغ بھی ٹھیک رہے گا، اللہ سے تعلق بھی قائم ہو جائے گا اور برکتیں بھی نازل ہوں گی۔ آج کل بے برکتی اسی بنیاد پر ہے کہ ذکر کرنے والے بہت کم ہو گئے، اللہ کو یاد کرنے والے بہت کم ہو گئے۔ پہلے ہر گھر سے صبح سویرے اللہ کے نام کی صدا بلند ہوتی تھی، قرآن پڑھا جاتا تھا، مائیں بہنیں بیٹیاں عورت مرد بچے بوڑھے سب صبح سویرے اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے تھے اور سارا دن رحمت کے ساتھ گزرتا تھا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی صبح اچھی ہو گئی اس کا سارا دن اچھا ہو گیا، اور جس کی شام اچھی ہو گئی اس کی ساری رات اچھی ہو گئی۔ صبح اچھی ہونے کا مطلب یہ تھوڑے کہ ناشتہ بڑا عمدہ مل جائے، سری پائے مل جائیں اور جناب مرغن غذا مل جائے۔ اچھی ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ کے نام سے اٹھے، اللہ کا نام ذکر کرتے ہوئے اٹھے، اللہ کے نام سے اس کی صبح ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ذکر کرنے والا ذاکر بنا دے، اور اس ذکر کی برکت سے اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔